قرآن مجید کے اندر جو دو قسم کی صورتیں ہیں، قرآن مجید کے اندر دو قسم کی صورتیں ہیں، تو کیا کیا ہیں اور ان دونوں میں کیا کیا پیغام دیا گیا ہے؟ موسٹلی جی بچہ پہلے بولو پہلے میں بولو قرآن مجید میں کتنے قسم کی صورتیں ہیں؟ دو قسم کی بولا کیا کیا؟ مکی اور مدنی، مکی ہے مدنی، مکی صورتیں اور مدنی صورتیں، ماشاء اللہ۔ کیا کیا اس میں ٹاپکس بتائے گئے عام طور پر؟ نہیں کتنے نہیں چاہیے، مکی کتنے؟ ٹھیک ہے مکی کتنے بولو، مکی مکی ہے، مکی صورتیں کتنے ہیں؟ ماشاء اللہ، ویری گڈ۔ مدنی 20 ویری گڈ ماشاء اللہ۔ اچھا ان میں کیا کیا ٹاپکس بتائے گئے دو صورتوں میں؟ کم جواب دیتے ہیں بولو شروع کر دیجیے، ٹھیک ہے۔ توحید رسالت آخرت کس نے؟ مکیہ میں، مدنی ہے ٹھیک ہے۔ اللہ آپ سب کو جزاک اللہ فرمائے، اللہ ہمارے علم کے مسئلے عطا فرمائے، اللہ اسی طرح ہمیں دینی پروگرام اور دینی معلومات دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ ہوگا آج کا سیشن، سوالات ان شاء اللہ کبھی آپ کا دوسرا قسم ان شاء اللہ شروع ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاعلم انہ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قال لا الہ الا اللہ خالصا بقلبہ دخل الجنہ، وقال في موضع آخر من قال لا إله إلا الله خالصا بالقلب يبتغي بوجه الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام لوگوں کو یہاں پر بیٹھ کر اس کی معرفت اور اس کی ذات کے بارے میں چند باتیں سیکھنے اور سکھانے کے لیے جمع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بیٹھنے، سننے، سنانے اور ان کوششوں کو کامیاب نصیب عطا فرما، اور ہماری اس کلاس کے چلانے میں ہمارے جو بھی بڑے حضرات، جو بھی نوجوان کاپی اور پین کا انتظام کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مال و دولت میں برکت نصیب عطا فرما، اور اللہ تعالیٰ ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب عطا فرما، آمین رب العالمین۔ محترم حاضرین، انشاءاللہ گزشتہ کلاس کے اندر ہم یہ بات سن چکے تھے کہ توحید کا معنی اور مطلب کیا ہے، ایک مسلمان کے لیے کیا کیا ذمہ داریاں اسلام کی طرف سے عائد ہوتی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات سن چکے تھے کہ جو سبجیکٹ ہمارا توحید کے نام پر رکھا گیا ہے، اس کے لیے سلیبس کے طور پر کون سی کتاب رکھی گئی ہے اور اس کے رائٹر کون ہیں، اس کے بارے میں آپ لوگوں کے سامنے بتایا گیا تھا۔ تو انشاءاللہ اسی کڑی کو آج آگے بڑھاتے ہوئے، جو کہ ہماری یہ دوسری کلاس ہے، اس کے اندر جیسا کہ آپ لوگوں کے سامنے آج کا سبق بتایا گیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی اور مفہوم کیا ہے، مطلب اس کو ہم کلمہ توحید بولیں گے اور کلمہ طیبہ بولیں گے، اس کا معنی اور مطلب کیا ہوگا، اس کے لیے ہم اور آپ یہاں پر سننے اور سنانے کے لیے جمع ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کو قبول نصیب عطا فرما، آمین رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ، کہ تم جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور وہ رحمان اور رحیم ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا لا الہ الا اللہ کی فضیلت کے بارے میں کہ جو آدمی لا الہ الا اللہ بولا، اور کیسے بولا، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کو حاصل کرنے کے لیے بولا،
تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا. تو یہ مطلب ہے. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا معنی اور مطلب کیا ہوتا ہے، اور اس کے طور پر ہمارے لیے کیا چیز ہمیں نصیحت ملتی ہے. کہ سب سے پہلے یہ ہے ہمارا کلمہ توحید، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج انشاءاللہ ہم صرف بات کریں گے لا الہ الا اللہ پر. اور دوسری چیز یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ اس کا معنی کیا ہوگا، اس کا مطلب کیا ہوگا. تو آج کی کلاس میں پہلی بات یہ بات کریں گے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی اور مطلب کیا ہے. دوسری بات یہ بات کریں گے کہ لا الہ الا اللہ کے اندر کتنے ارکان ہیں. ارکان مینس پلر. تیسری چیز یہ ہوگی کہ لا الہ الا اللہ جب مسلمان مانتا ہے تو اس کے لیے لا الہ الا اللہ کے شروط کیا کیا ہوتے ہیں. کہ اللہ تبارک و تعالی لا الہ الا اللہ ایک آپ نے بولا ہے، تو ان کن شروط کے بنیاد پر ہمارا کلمہ اور ہمارا عقیدہ اللہ تبارک و تعالی کے پاس قابل قبول ہوگا. چوتھی چیز معلوم کریں گے کہ لا الہ الا اللہ کے اندر ہم مسلمانوں کے اندر جو چیز شبہات پائے جاتے ہیں کلمہ توحید کے بارے میں، ان شبہات کا ازالہ کیا جائے گا کہ اللہ کا معنی، اللہ کی ذات کے بارے میں معرفت، یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں. تو اسی لیے ہم پہلے معلوم کریں گے کہ لا الہ الا اللہ. اس کے اندر ہے کہ لا الہ، اس کا معنی اور مطلب کیا ہے. لا الہ الا اللہ، کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے، کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے. سوائے اللہ تعالیٰ کے معبود برحق کوئی نہیں ہے. تو اس سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ دنیا کے اندر کوئی بھی ذات اللہ تعالیٰ کے بننے کے لائق نہیں ہے. تو اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو لا الہ، اس کے اندر دو چیزیں ہیں. ایک ہے لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے، الا اللہ، سوائے اللہ کے. تو اس کے اندر لا الہ میں ایک چیز جو آتی ہے، دنیا کے اندر جو بھی چیز ہے ان تمام چیزوں کی نفی کی جا رہی ہے. لا الہ یہ نفی ہے، جس کو ہم بولیں گے شرک کے معنی میں لے سکتے ہیں، اور اس کا مکمل طور پر ہوتا ہے نیگیٹو. یعنی کوئی بھی معبود نہیں بن سکتے، کوئی بھی نہیں. جس کو نفی شرک یعنی نیگیٹو، کہ کوئی بھی دنیا کے اندر معبود برحق نہیں ہے. کون ہے معبود برحق؟ جو اللہ ہے. یہ چیز ہے، اس کو ہم بولیں گے اس بات کے معنی میں، اسی کو ہم بولیں گے توحید، اور اس کو بولیں گے پازیٹو کے معنی. لا الہ، لا الہ یہ نیگیٹو ہے، الا اللہ یہ پازیٹو ہے. تو دنیا کے اندر لا الہ، تو یہ دوسرا رکن ہے. اس کے لا الہ الا اللہ کے دو رکن ہیں. پہلا رکن نیگیٹو، دوسرا رکن پازیٹو. پہلا رکن شرک، دوسرا رکن توحید. یعنی کوئی بھی معبود نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے. اب میں آپ لوگوں سے پوچھوں کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ، لا الہ، کوئی بھی معبود نہیں ہے. معبود کون کون نہیں ہو سکتے؟ معبود
کون کون نہیں ہو سکتے؟ نمبر 1 انسان، یہ چیزیں ہیں. کون کون اللہ نہیں بن سکتے؟ انسان اللہ نہیں بن سکتا. انسان اللہ کیوں نہیں بن سکتا؟ اس لیے کہ انسان کو اللہ نے پیدا کیا. پتھر معبود نہیں بن سکتا، جیسا کہ مکہ اور طائف کے علاقے والے لات، منات، عزا یہ تینوں کو اپنے معبود بنا لیے تھے، ان کی پوجا کرتے تھے جو پتھروں کے تھے. ایک زمانے کے اندر لات، منات، عزا بڑے نیک لوگ تھے جو حاجیوں کو ستو کے پانی کا اور حاجیوں کے سفر میں کھانے پینے کا انتظام کیا کرتے تھے زمانے جاہلیت کے اندر. لیکن بعد میں کیا ہے، انہی کا نام رکھ کر لات، منات، عزا کے نام سے معبودان باطلہ کو پتھر کی شکل میں پوجنا شروع کیا. تیسری چیز کہ سورج، اس کی عبادت کبھی نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. اب چاند ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے، اس کی بھی عبادت نہیں کر سکتے. جیسا کہ ملکہ سبا جو بلقیس ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے اندر اس کی عبادت کی جاتی تھی سورج کی، جو ہدہد پرندے کے آ کر بتایا کہ میں ہدہد پرندہ نے، میں ملکہ بلقیس قوم سبا اور اس کی قوم کو دیکھتا ہوں کہ وہ سورج کی عبادت کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ فرشتے یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، جن کے بارے میں ہمارا ایمان و عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اور فرشتے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے. اور تیسری چیز یا چھٹی چیز پانی، جیسا کہ آج کل لوگ کیا ہیں پانی کی بھی پوجا کرتے ہیں. جیسے کہتے ہیں کہ وانا دیوڑو، کہ اللہ جو بارش کے برسانے والا یہ بھی اللہ الگ ہے، تو اس اللہ کی بھی عبادت ہم کریں گے تو آسمان سے بارش کو نازل کرے گا. اور ایک ساتویں چیز ہے کہ ہوا، آدمی کیا ہے ہوا کو بھی اپنا معبود بنایا ہوا ہے. اسی لیے جب ہوا طوفانی ہوا آتی ہے یا ٹھنڈی ہوا چلتی ہے تو یہ اپنے آدمی کو گھر سے باہر کسی کاروبار کے واسطے یا کسی سفر کے واسطے آدمی کو نکلنا پڑتا ہے، تو ہواؤں سے بھی آدمی کیا ہے اپنے آپ کو پناہ میں لینے کی اس طرح کی دعائیں وغیرہ کرتا ہے. تو بتانا مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں بن سکتے. درخت، جیسے ہم لکڑی کہتے ہیں، جھاڑ کہتے ہیں، لوگ کیا ہے جھاڑ کی بھی پوجا کرتے ہیں اور درختوں کی بھی پوجا کرتے ہیں. تو یہ بھی کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں نہ اللہ بن سکتے ہیں اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی ذات میں ان کا شمار ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ ہم دیکھیں انسان ہے، پتھر ہے، فرشتے ہیں، ان کے علاوہ جیسے جانوروں میں بھی کوئی اللہ تعالیٰ کی ذات کے قابل کا نہیں ہے. جیسے لوگ سانپ کی پوجا کرتے ہیں ناگ دیوتا یا ناگمبا کے نام سے، یا کسی اور فلاں جانوروں کی عبادت کرتے ہیں، جیسے ہاتھی کی عبادت کرتے ہیں بال گنیشا کے نام پر. تو ایسے کیا ہے جانوروں میں کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقام کو حاصل نہیں کر سکتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اندر شراکت یا اس کا پارٹنر نعوذ باللہ ہرگز نہیں بن سکتا. تو یہ لا الہ کا یہ پہلا مفہوم ہے کہ لا الہ، کہ کوئی بھی معبود نہیں ہے، کوئی معبود نہیں، معبود کون نہیں، ہر وہ چیز جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، ہر وہ چیز جس کا وجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر کیا ہے، وہ تمام کی تمام کبھی بھی اللہ نہیں بن سکتے اور اللہ کے ذات میں کبھی پارٹنر بھی نہیں بن سکتے. یہ ہمارا عقیدہ لا الہ، جس کو ہم کہیں گے اگر ان تمام چیزوں میں کوئی بھی انسان
یہ دعویٰ کرے کہ کوئی انسان یہ بتائے کہ میں اللہ ہوں، یا کوئی فرشتے کو معبود حقیقی مان لے، یا کسی اور پانی، ہوا، سورج، چاند، ستاروں کو معبود حقیقی مان لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس کے اندر شامل نہیں کر سکتے۔ تو جیسے ہم اور آپ اپنے ماحول کے اندر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جن اور شیطان یہ بھی اللہ بننے کے قابل کے نہیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی آزمائش کی خاطر ان کو بنایا ہے اور ان کو بہت ساری طاقتیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ جیسے پہاڑ ہیں، پہاڑ جو پتھر کے معنی میں آتا ہے، یہ پورے کا پورا اللہ نہیں بن سکتے۔ اور جیسے ہماری ذہن میں کہ لا الہ، معبود کون نہیں بن سکتے؟ معبود ہر وہ چیز نہیں بن سکتی جو انسان کی آنکھوں کو نظر آتا ہو، جو انسان کی آنکھوں کو نظر نہ آتا ہو، جس کی طرف انسان کا خیال جاتا ہو یا نہ جاتا ہو، کوئی بھی ذات اللہ کا مقام حاصل نہیں کر سکتی۔ اس کے اندر ہم یہ بات کریں کہ لا الہ، کوئی بھی معبود نہیں۔ معبود کون ہے اب؟ الا اللہ، معبود کون ہے؟ الا اللہ، سوائے اللہ تعالیٰ کے، سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ تو اب ہم یہ دیکھیں گے ایک اللہ کی ذات ہے جو معبود برحق ہے، تو اس کی ذات میں معبود برحق پر ہم ایمان کیسے لائیں، اور اللہ بننے کے واسطے کس کے اندر کون سی کیپیسٹی، کون سی طاقت و قدرت رہے گی تو اللہ بن سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے اندر ہی وہ چیز ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے اندر وہ چیز و صلاحیت اور قدرت نہیں ہے۔ مثلا ہم بولیں گے کہ اللہ بننے کے لیے اللہ کی صفات کیا ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، اگر ہم آیت الکرسی پڑھیں گے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ اللہ کی صفات میں اس میں اعظم جس کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کے اندر یہ پہلی صفت کہ اللہ الحی، ہمیشہ زندہ رہنے والا۔ اللہ کی ذات کون ہے؟ اللہ کی ذات وہ ہے جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، جس کو کبھی موت آنے والی نہیں، جس کی کبھی اینڈنگ نہیں، جس کی اسٹارٹنگ اور اینڈنگ کے بارے میں کوئی بھی انسان، کوئی بھی نبی یا کوئی بھی رسول، کوئی بھی ولی، کوئی بھی فرشتہ نہیں جانتا۔ اور یہ بات ہمارا عقیدہ ہے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ سورہ الرحمن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے رکوع کی پہلی آیات میں فرماتا ہے ہر چیز فنا ہونے والی ہے، ہر چیز کا خاتمہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ایسی ذات ہے جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ تو اللہ کی یہ پہلی صفت کہ ہمیشہ زندہ رہنے والا، اور اللہ تعالیٰ کی یہ دوسری صفت کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ قائم ہوتا ہے، الحی القیوم، ہمیشہ اللہ تعالیٰ قائم رہنے والا ہے، اس کی کبھی بھی نعوذ باللہ تنزلی ہونے والی نہیں ہے، ہمیشہ قائم رہنے والا، ہمیشہ اوپر رہنے والا، ہمیشہ غالب آنے والا، ہمیشہ طاقت والا، ہمیشہ اپنے اندر قدرت کو ہمیشہ ہمیشہ رکھنے والا، یہ اللہ کی ذات ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اسی لیے الا اللہ، اللہ کون بنے گا؟ اللہ کس کو مانیں گے؟ اللہ ہم اس ذات کو مانیں گے جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہو، اللہ ہم اس ذات کو مانیں گے جو ہمیشہ قائم رہنے والا ہو۔ تیسری چیز، اللہ بننے کے لیے یہ صفت ہونی لازمی ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ذات ایسی ہے کہ اس کو اونگ نہیں آتی، اونگ نہیں آتی۔ مثال کے طور پر آدمی دن بھر محنت کرتا ہے، اس کی تھکان ہوتی ہے، تھکان انسان کو اوپر ظاہر کب ہوتی ہے؟ جب اس کی آنکھیں بند ہونے لگتی ہیں، جب وہ اونگنے لگتا ہے۔ تو انسان کے اندر، جانور کے اندر یا دوسری مخلوقات کے اندر اونگ، تھکاوٹ یہ ظاہر ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتایا کہ لا تأخذہ سنہ، اس کو اونگ نہیں آتی، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اس کے بعد چوتھی صفت ولا نوم، ولا کیا معنی ہے؟ نوم، اللہ تعالیٰ کی کبھی
نہیں آتی. اگر اللہ تعالیٰ ایک منٹ کے لیے، ایک لمحے کے لیے، پلک جھپکنے کے برابر کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کر لیں تو پوری کی پوری دنیا تہس نہس برباد ہو جائے گی. یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہ اونگ آتی ہے اور اللہ تعالیٰ کو نہ نیند آتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اندر تھکاوٹ کی صفت اور تھکاوٹ کے آثار نظر نہیں آتے. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. اور اللہ تعالیٰ بتایا کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کی ملکیت میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک کرسی ہے جو اللہ عرش کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ مستوی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو شفاعت کا حق رکھے گا وہ بھی اللہ تعالیٰ کی یہ صفات ہے کہ شفاعت، کہ کس کو جنت میں داخل کرے، کس کو گناہوں سے معاف کرے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی نہ سفارش حاصل کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی کسی کے حق میں سفارش یا ریکمنڈیشن کر سکتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے. اگر ہم یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات کون ہے، اللہ تعالیٰ کی پہچان کیا ہے، اس کے لیے ہم مختصر چھوٹا سورہ پڑھیں گے. قل هو اللہ احد. اللہ تعالیٰ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ایک ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی صفت. اگر انسان بولے کہ میں اللہ ہوں نعوذ باللہ، تو انسان جیسا دوسرا انسان ہے، فرشتے جیسا دوسرا فرشتہ ہے، جن اور شیطان جیسے دوسرا جن اور شیطان ہے، مخلوقات جیسے دوسرے مخلوقات ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اکیلا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی صفت ہے الاحد، کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے. الوحید، اللہ تعالیٰ اکیلا ہی کو پسند کرتا ہے. ان اللہ وتر یحب الوتر. حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ اکیلا ہے اور اکیلے ہی کو پسند کرتا ہے، یعنی اس کی ذات اکیلی ہے. اور اللہ تعالیٰ کے لیے ایک ساتویں صفت یہ لازم آتی ہے، وہ یہ ہے اللہ الصمد. اللہ تعالیٰ کون ہے؟ بے نیاز ہے. اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ محتاجی سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ کو کسی کی محتاج نہیں، کسی کا حاجت روا نہیں ہو، بلکہ وہی تمام کی تمام حاجتوں کو سنتا ہے، تمام کی تمام حاجتوں کو، ضرورتوں کو دور کرنے والا. یہ اللہ تعالیٰ کی یہ ساتویں صفت ہے. لم یلد ولم یولد. یہ آٹھویں صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نہ اولاد ہے اور اللہ تعالیٰ کا نہ ہی بیوی، بچے، ماں باپ یہ اللہ تعالیٰ کے نہیں ہوا کرتے، جس کو ہم کہیں گے کہ خاندان. اللہ تعالیٰ کا کوئی خاندان نہیں. لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے. کیونکہ بعض مشرکین نے کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرشتوں کو پیدا کیا ہے، فرشتوں کو بنایا ہے، یہ فرشتے نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کی بیٹیاں ہیں. جیسا کہ عیسائیوں کا عقیدہ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، مریم علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کی بیوی ہیں. اس طرح کا عقیدہ عیسائیوں کے اندر پایا جاتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ بتایا کہ لم یلد ولم یولد. اللہ تعالیٰ کی نہ اولاد ہے، اللہ تعالیٰ کا نہ ہی کوئی خاندان ہے. ولم یکن لہ کفوا احد. یہ بڑی اہم صفت کہ اللہ تعالیٰ کے برابر کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے برابر، اس کے برابر کوئی ذات نہیں ہے. اگر ہم فار ایگزامپل تھوڑی دیر کے لیے مانے کہ فرشتہ اللہ بن سکتا، نعوذ باللہ، مانے تھوڑی دیر کے لیے، تو اللہ کے برابر نہ فرشتہ ہو سکتا ہے، نہ جن ہو سکتا ہے، اور نہ ہی پانی، ہوا، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ وغیرہ ہو سکتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کے برابر کوئی نہیں ہے. اس کے بعد اب یہ دیکھیں کہ اللہ بننے کے لیے اور کون سی صفت اللہ کے اندر ہونا ہے. تو اس کے لیے ہم دیکھیں گے کہ ایک 10ویں صفت قیامت کا علم، یہ اللہ کے پاس ہے. ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وبأي ارض تموت. یہ 5 چیزیں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں اور
یہ چیلنج ہے کہ اگر یہ 5 چیزیں کسی مخلوق میں آ گئی تو اللہ بننے کے قابل ہے، ورنہ دنیا کی کون سی بھی مخلوق یا آسمان کی کون سی بھی مخلوق اللہ بننے کے لائق نہیں ہے اور اللہ بننے کے قابل کی نہیں ہے۔ تو اس کے اندر ان 5 چیزوں میں سے ایک پہلی چیز قیامت کا علم، قیامت کب آتی، قیامت کس موقع پر آتی، قیامت کہاں سے آتی، قیامت کس دن آتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گرچہ کہ حدیث کے اندر بے شک گویاں بتائے ہیں، لیکن قیامت کا سب سے اہم علم رکھنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ قیامت کی کون سی نشانی، چاہے بڑی نشانی یا چھوٹی نشانی، یہ کب ہونے والی ہے، کہاں پر ہونے والی ہے، کیسے ہونے والی ہے اور قیامت کب آنے والی ہے، ان تمام چیزوں کا علم رکھنے والا کون ہے؟ اللہ، یہ اللہ کی ذات ہے۔ اور 11ویں نمبر پر اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث، بارش کا برسانا، یہ اللہ کے پاس علم ہے۔ بارش کب پڑنا، کہاں پڑنا، کتنا پڑنا، پڑنے سے لوگوں کو فائدہ ہونا، نقصان ہونا، اور کتنی مقدار میں بارش کا پڑنا، کون سے موسم میں بارش کا پڑنا، ان تمام چیزوں کا علم اللہ کے پاس ہے۔ کسی بھی ولی کے پاس، بزرگوں کے پاس اور کسی بھی فرشتوں کے پاس یا کوئی بھی معبودان باطلہ کے پاس ان تمام چیزوں کا علم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی بارش کو نازل کرنے والا ہے۔ 12ویں چیز وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، کہ ماؤں کے پیٹ میں کیا ہے یہ جاننے کا علم رکھنے والا اللہ تعالیٰ ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ ہے یا بچی ہے۔ جو بچہ یا بچی دنیا کے اندر پیدا ہوں گے یہ نیک ہوں گے، بد ہوں گے، برے ہوں گے، صالح ہوں گے۔ یہ جو بچہ پیدا ہونے والا ہے اس کا کھانا کیا ہے، اس کا کپڑا کیا ہے، یہ کتنا کھائے گا، کیا کھائے گا، کہاں سے کمائے گا اور کہاں سے کھائے گا، اس کی روزی روٹی کا انتظام کس کے ذریعے ہوگا، ان تمام چیزوں کا علم رکھنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ جو ہم بولیں گے کہ ماں کے پیٹ میں کیا چیز ہے، انسان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ انسان کی تمام چیزوں کو جانتا ہے۔ اور اس کے بعد 13ویں چیز یہ ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا۔ ہمارا ایمان ہے کہ ہمیں موت آتی ہے، لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ موت کب آتی، کہاں آتی، کیسے آتی، کس موقع پر آتی، اس کے لیے کیا ایکسیڈنٹ ہوتا، کیا آدمی بیمار ہوتا، کیا آدمی کھانے کے دوران ٹھسکا لگ کر انتقال ہوتا، کیا آدمی ڈرائیونگ کے دوران انتقال ہوتا، کیا آدمی شادی کے موقع پر انتقال ہوتا، کیا غمی کے موقع پر انتقال ہوتا، خوشیوں کے موقع پر انتقال ہوتا، لڑائی کے موقع پر انتقال ہوتا، کیا آدمی بچپن ہی میں انتقال ہوتا، جوانی میں انتقال ہوتا، بڑھاپے کی عمر میں انتقال ہوتا یا ادھیڑ عمر میں انتقال ہوتا، ان تمام چیزوں کا علم رکھنے والا کون ہے؟ اللہ۔ یہ اسی کو ہم بولیں گے الا اللہ، اللہ کے بننے کے لیے ان صفات کا ہونا لازمی ہے۔ ہم جس اللہ پر ایمان رکھتے ہیں وہ اللہ ہمارا ایسا ہے کہ ان تمام کی تمام صفات، ان تمام کی تمام شان و شوکت والا یہ اللہ تعالیٰ ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَبِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ۔ اور انسان کی کمائی 14 نمبر پر ہے کہ انسان کیا کمائے گا، کب کمائے گا، کتنا کمائے گا، کیسے کمائے گا، اس کے لیے کس طرح کا راہ ہوگی، یہ تمام کی تمام چیزوں کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ، جسے ہم بولیں گے الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کہ دنیا کے اندر کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے جو معبود برحق ہے۔ اسی کو ہم بولیں گے کلمہ توحید کا مفہوم، کلمہ توحید کا معنی اور کلمہ توحید کا مطلب۔ اور کلمہ توحید کے پلرز آف کلمہ توحید وہ 2 ہیں، ایک نیگیٹو، ایک پازیٹو۔ نیگیٹو میں کون کون چیزیں ہیں پوری بتا دی گئی، پازیٹو میں کون کون چیزیں ہیں وہ بتا دی گئی جو اللہ تعالیٰ کی اوصاف میں سے ہیں۔ ایک چیز، آخری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اندر خالق جو صفت رکھتا ہے پیدا کرنے کی، اللہ تعالیٰ کیسے پیدا کرتا ہے؟ مثلا انسان کو اللہ تعالیٰ بغیر
کے پیدا کرتا ہے. مثال کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام مثال ہے. اللہ تعالیٰ انسان کو بغیر ماں کے پیدا کرنے کی طاقت رکھتا ہے. مثال حضرت حوا علیہ السلام مثال ہے. جزاکم اللہ. اللہ تعالیٰ انسان کو بغیر باپ کے پیدا کرنے کی طاقت رکھتا ہے. مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اللہ تعالیٰ انسان کو ماں باپ کے ذریعے پیدا کرنے کی طاقت و قدرت رکھتا ہے، جیسے ہم اور آپ ہیں، ہمارے ماں باپ ہیں. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو صرف دینا رہا تو صرف لڑکے دیتا ہے. اگر کسی کو دینا رہا تو صرف لڑکیاں دیتا ہے. اگر کسی کو دینا رہا لڑکے اور لڑکیاں دیتا ہے. اگر کسی کو بانجھ کرنا رہا تو اولاد سے محروم کر دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے. یہ خالق ہے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ اپنے اندر تخلیق کی صفت رکھتا ہے، قدرت و طاقت رکھتا ہے. تو اسی لیے یہ اللہ تعالیٰ کی صفات، یہ اللہ تعالیٰ کے معنی اور مطلب ہوا. تو اب تک ہم پڑھ لیے ہیں کہ نمبر 1 معنی اور مطلب کیا ہے، نمبر 2 کلمہ توحید کے ارکان کیا ہیں. تو یہ 2 باتیں آج کے سبق میں بھی ہیں. انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر آپ لوگوں کے سامنے بتایا جائے گا کہ کلمہ توحید کے شروط کیا ہیں. اب ہم معلوم کر لیے کلمہ توحید، اس کا معنی، اس کا مطلب، اس کے پلرز معلوم کر لیے. لیکن کیا ہمارے معلوم کرنے سے، کلمہ توحید کا اقرار کر لینے سے کیا ہمارا ایمان مکمل ہو گیا؟ کیا ہمارا عقیدہ اور ایمان پورے کا پورا مضبوط ہو گیا؟ نہیں، کیونکہ 7 یا 8 شروط ایسے ہیں جس کا کلمہ توحید پر ایمان لانا اور کلمہ توحید کے مکمل ہونے کے لیے 7 یا 8 شروط ایسے ہیں جن کا ماننا ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے. جب تک ایک مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو کلمہ توحید کلمہ طیبہ ہے، جب تک ان چیزوں کو شروط کے طور پر نہیں مانتا، اس وقت تک آدمی کبھی بھی مسلمان یا مومن پورے طریقے سے نہیں ہو سکتا. اور آج کی کلاس کی آخری بات یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ آدمی جب پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں. لا الہ الا اللہ 3 چیزیں ضروری ہیں جو اگلی کلاسوں کے اندر ہوگی. وہ یہ ہے کہ اقرار باللسان وتصدیق بالجنان وعمل بالجوارح. یہ 3 چیزیں کسی بھی انسان کے اندر نہیں آتی تب تک وہ کوئی بھی پکا مومن نہیں ہو سکتا. مسلمان تو ہو جاتا ہے لیکن مسلمان کے ساتھ مومن ہونا بے ضروری.